اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا أين حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا مدبر الأمور يا باعث من في القبور يا مجري البحور يا ملين الحديد لداود عليه السلام صل على محمد وآل محمد اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا نحن أهله بجاه محمد وآل محمد صلوات پر محمد وآل ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها ولعنة الله على أهلها أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا مع الصادقين صلوات پر محمد وآل محمد کی ذات پر اللهم صل على محمد. دیکھیں صلوات ایک عظیم عمل ہے جس کے لیے دنیا نہیں بلکہ وہ جس نے محمد و آل محمد کو خلق کرنے کے بعد افتخار کیا ہے، سب سے پہلے جو اس نے عمل کیا ہے وہ یہ ہے کہ محمد و آل محمد پر درود پڑھا ہے۔ آپ سب مل کر اللہ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. کیونکہ صلوات ایک ایسا عمل ہے کہ اگر انسان مریض ہو، اگر محمد و آل محمد پر صلوات پڑھے تو اللہ اس کو شفا دیتا ہے۔ اگر کسی کی حاجت پوری نہ ہو رہی ہو تو معصوم فرماتے ہیں میری جد پر صلوات پڑھیں، خدا آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ واہ واہ. اگر پریشان ہیں، پریشانیوں کی دوری کے لیے محمد و آل محمد پر صلوات پڑھیں۔ اگر تنگ دستی ہے، تنگ دستی کی دوری کے لیے، اگر آپ کے مرحومین دنیا سے چلے گئے ہیں تو آپ چاہتے ہیں ان کے مقام کی بلندی کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ معصوم فرماتے ہیں ہم پر صلوات پڑھیں، آپ یہاں صلوات پڑھیں گے، ہم وہاں شافی ہوں گے، اس کے درجات بلند ہوتے جائیں گے اور مولا کے ظہور کے لیے سب مل کر صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد. کیونکہ آج دو ظہور ہوئے ہیں، طول میں ہے عرض میں نہیں، کہ دن ایک نہیں، دن مختلف ہیں، یعنی دن ایک ہے، تاریخ ایک ہے، سالوں میں فرق ہے، ایک پہلا بھی محمد ہے اور آخری بھی محمد ہے، دو محمدوں کا ظہور ہے۔ قرآن میں حکم ہے کہ اے صاحبان ایمان تم شامل ہو جاؤ صادقین کے ساتھ، یعنی دو صادقوں کا ظہور ہے۔ اس بہت بڑی خوشی کی بنا پر ہم امام زمانہ کے سامنے تہنی پیش کرتے ہیں اور تمام علماء اکرام عالم اسلام کو ان دو ظہوروں کے آمد پر سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ دن ہے جس میں یہ فرق ہو رہا ہے صادق کہاں ہے اور کاذب کہاں ہے۔ واہ 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 واہ. تو اسی ضمن میں آج گفتگو کر رہا ہوں کہ جابر بن عبداللہ انصاری جو صاحب ایمان تھا، جو رحمت اللہ عالمین کا صحابی تھا، لوگ کہتے ہیں اصحاب کی گفتگو نہیں ہوتی، وہ اصحاب فرما رہا ہے کہ میں نے ایک سوال کیا رحمت اللہ عالمین سے، مولا یہ فرمائیے سب سے پہلے اللہ نے کس چیز کو خلق کیا ہے ان چیزوں میں سے، ان مخلوقوں میں سے؟ تو رحمت اللہ عالمین فرما رہے ہیں اول ما خلق اللہ نوری، جسے سب سے پہلے اللہ نے خلق کیا ہے وہ محمد مصطفیٰ کا نور ہے۔ سبحان اللہ. تو جب اللہ نے اس نور کو خلق کیا، پھر نور کے بعد اللہ نے باقی مخلوق کو خلق کیا، تو رحمت اللہ عالمین عبداللہ ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی مولا سب سے پہلے اللہ نے کیسے آپ کو خلق کیا؟ تو عبداللہ ابن عباس کہتا ہے کہ جب اللہ نے ہمیں خلق کیا تو ہمیں اپنا 80,000 سال
بلکہ اسمان الف الف عام لکھا ہے کہ لاکھوں سال جو ہے ہمیں عظمت کے نور میں رکھا. تو ایسے کیا پھر ہمارے نور سے اللہ نے پوری کائنات کو بنایا. تو امیر المومنین نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے, باقی مخلوق کو ہم نے خلق کیا ہے. واہ 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 واہ. کل ایمان نعرہ حیدری. جڑا ہاتھ نچے سی شالا ہاتھ ترٹے سنو ایت بلند کر کے نعرہ حیدری. تو مولا نے فرمایا کہ پوری کائنات, تو صاحب قطرہ نے اس کی وضاحت کی ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے مولا کی یہ تفسیر کیا ہے. فرمایا لولاک ما خلقت الافلاق, میرا حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں کوئی چیز نہ بناتا, میں پوری کائنات نہ بناتا. پہلے یہ ہے کہ لولاک ما خلقت الافلاق, میرا حبیب اگر تو نہ ہوتا تو میں آسمانوں کو پیدا نہ کرتا. ایک دوسری حدیث میں ہے لولاک لما خلقت شیئا, اگر تو نہ ہوتا تو کوئی چیز خلق نہ کرتا. یہ دونوں حدیث قدسی ہے, کیونکہ جب پہلی حدیث میں فرمایا کہ اگر تو نہ ہوتا تو میں کسی چیز کو خلق نہ کرتا, یعنی کہنے کا مقصد ہے اللہ نے رحمت العالمین کے پروٹوکول کے لیے, استقبال کے لیے پہلے زمینوں کو بنایا, پہلے آسمانوں کو بنایا, پھر اللہ نے عثمان کو ایسے سجایا, چاند اور ستاروں کے ساتھ سجایا. پھر فرمایا میں نے ایسے نہیں سجاؤں گا. زمین کو خلق کیا, زمین میں اس نے پہاڑ بنائے, اس نے پتھر بنائے, اس نے درخت بنائے, اس نے دریا چلائے. کہا ایسے نہیں سجاؤں گا. کہا کیسے چل جاؤں گا. کہا ایسے میں آدم کے ساتھ استقبال کروں گا. کہا میں پھر نوح کو بھیجوں گا, محمد استقبال کا پروٹوکول کے لیے چلو. کہا پھر ایسے نہیں ہے, میں عیسیٰ کو بھیجوں گا, میں موسیٰ کو بھیجوں گا. پوری کائنات کو استقبال محمد کے لیے اقرار دوں گا. سیدادہ کہا میں نے استقبال رحمت العالمین کے لیے پوری کائنات کو خلق کیا. ایک جملہ ہے, صلوات پڑھے محمد و آل محمد کی ذات پر. اللہم صلی علی محمد. اللہ نے پورے جن و انس کو خلق کیا, انسانوں کو خلق کیا, انبیاء کو خلق کیا, ملائکہ کو خلق کیا, جنت کو خلق کیا, حوروں کو خلق کیا, ستاروں کو خلق کیا, چاند کو خلق کیا, سورج کو خلق کیا, پہاڑوں کو خلق کیا, دریاؤں کو خلق کیا, سمندروں کو خلق کیا. ہر چیز کو خلق کیا کس کے لیے؟ رحمت للعالمین کے لیے. لیکن ایک چیز ہے, نہ وہ محمد مصطفیٰ کے لیے ہے, ہے تو دشمن علی کے لیے ہے.